شرائط نماز کا بیان چل رہا ہے، وہ اعمال جو نماز پڑھنے سے پہلے ضروری قرار دیے گئے ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی مس ہو جائے، ایک بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اور ان میں 7 چیزیں ہیں، جس میں سے 5 ہم نے پڑھی ہیں کہ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، جس جگہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ کیا خوب ہو، کیا اچھا ہو کہ یہ تینوں چیزیں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی کی نظر بھی پاک ہو اور نمازی کی زبان بھی پاک ہو، یعنی جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، طعن و تشنیع سے، گالی گلوچ سے زبان بھی پاک ہو اور نمازی کا دل بھی پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں بھی اگر پاک ہو جائیں تو پھر نماز ایسی ہو جائے گی جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ شرائط نماز میں سے نہیں ہیں، لیکن اہتمام نماز میں اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اسی طرح یہ بات بیان ہو چکی کہ مرد اور عورت کے لیے بدن کا کتنا حصہ چھپا ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھنے والے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نماز وقت کے ساتھ فرض کی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ اگر وقت ہوا ہی نہیں تو ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز ہماری ہوگی نہیں، وقت شروع ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی فرض نماز؟ اور اگر شروع ہو کے وقت ختم ہو گیا تو پھر پڑھی تو پھر ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ تو وقت ضروری ہے نماز کے لیے۔ پھر 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نمازی کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ قرآن حکیم میں فرمایا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے بیت اللہ شریف کی طرف کر دو۔ اب بیت اللہ شریف کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل عین بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ ان کو بیت اللہ قریب سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو دور والے دنیا والے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل عین بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں، لیکن جو قریب ہیں، جب بیت اللہ کے اندر پڑھنے والے ہیں وہ بالکل بیت اللہ کی طرف منہ کریں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صفیں وہاں بنتی ہیں اس طرح گول طریقے سے۔ تو یہ اس طرح گویا کہ بیت اللہ والوں کے لیے یہ حکم ہے اور بیت اللہ کے دور رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ساتھ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر موجود ہے، کہیں پیدل سفر کر رہا ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، آبادی نہیں ہے، یا غیر مسلم ممالک کے اندر بعض مرتبہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ نہ تو خود قبلے کا معلوم ہوتا ہے کس طرف ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اب کیا کرے، کیسے نماز پڑھے؟ تو علماء نے بہت آسان تدبیر بتا دی، فرمایا تھوڑا سا سوچ لے، تھوڑا سا سوچ لے، اور سوچنے کے بعد جس طرف اس کی عقل کہہ دے کہ ادھر ہوگا، ادھر قبلہ ہوگا، تو بس اتنا سوچنے کے بعد ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ اگرچہ ادھر قبلہ نہ بھی ہوا تو اس کی نماز قابل قبول ہے، اس کی نماز ہو گئی، لیکن تھوڑا سوچنا ضرور ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنا۔ اس طرح ایک انسان نے اگر سوچا اور سوچنے کے بعد نماز کی نیت باندھ دی، کھڑا ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہہ دیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ یوں ہے یا یوں ہے یا پیچھے ہے،
تو یہ فوراً نماز کے حالت کے اندر اسی طرف گھوم جائے جس طرف کسی آدمی نے رہنمائی کی ہے، اسی طرف گھوم جائے۔ اس کی نماز گھومنے سے نہیں ٹوٹے گی، اور اس کو گھومنا چاہیے چونکہ اب پتہ چل گیا کہ قبلہ اس طرف ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص بنو سلمہ کے محلے سے گزرا، اس وقت وہ لوگ نماز کے رکوع میں تھے، کہیں جماعت ہو رہی تھی، ایک رکعت پڑھ چکے تھے، تو اس شخص نے بلند آواز سے کہا کہ قبلہ اب بیت المقدس سے ختم ہو کے بیت الحرام بن گیا ہے، کعبہ قبلہ بن گیا ہے۔ پہلے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے نا، تو قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا، بیت اللہ قبلہ بن گیا، تو اس نے فوراً اطلاع دی کہ قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت الحرام کعبہ بن گیا ہے، تو وہ نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے۔ خود قبلے کا جب یہ نازل ہوا، حکم نازل ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور جماعت صحابہ کے ساتھ ہی اس طرف گھوم گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے کس طرح چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں کس طرح چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو دوران نماز اگر کو بتا دیا جائے تو ادھر گھوم جانا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خاص کر کشتی میں، بحری جہاز میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، تو اس وقت فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو پوچھ کر چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، لیکن بعد میں چونکہ انسان کا بس نہیں، کشتی بعض دفعہ تھوڑا مڑ جاتی ہے، ادھر ادھر جہاز مڑ جاتا ہے، تو فرمایا اس کی فکر نہ کرے، اگر اس کے لیے تھوڑا گھومنا ممکن ہو تو بے شک گھومے، لیکن اطمینان سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو آپ جب ارادہ کرتے تھے اس حالت میں نوافل پڑھنے کا کہ نوافل پڑھے جائیں، تو آپ اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کرتے تھے، نماز کی نیت باندھ دیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے رہتے تھے جدھر کو اونٹنی گھومتی رہتی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر گھوم جائے سواری تو اس پر نماز اسی طرح پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی گاڑیوں پہ ایسا نہیں ہے، چھوٹی گاڑی بہت زیادہ موو کرتی ہے دائیں بائیں دائیں بائیں، ہاں جیسے موٹر وے ہے یا ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے یا بحری جہاز ہے، اس میں آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ نماز کے لیے نیت کا ہونا، ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو میں یہ فرض ظہر کے پڑھ رہا ہوں یا عصر کے پڑھ رہا ہوں، مغرب کے پڑھ رہا ہوں یا عشاء کے پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، یہ ارادے کا نام نیت ہے، الفاظ کا دورانہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن ایک انسان اگر اپنی تسلی کے لیے کچھ الفاظ دہرا لے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اتنے لمبے چوڑے الفاظ دہرا کر اتنی دیر کر دینا کہ تکبیر اولیٰ نکل جائے۔ تکبیر اولیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام صحابہ سے کروایا کرتے تھے، اور اہتمام اس حدیث کی بنیاد پر جو حضور نے فرمائی کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے نماز کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشخبریاں اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 2 خوشخبریاں اس کے لیے۔ فرمایا ایک خوشخبری تو یہ ہے براءۃ من النار، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا دوسری خوشخبری یہ ہے براءۃ من النفاق، یہ آدمی کبھی منافق ہو کے نہیں مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ایک انسان دوزخ سے بھی بچ جائے، نفاق سے بھی بچ جائے۔ اور جن لوگوں کو احساس تھا تکبیر اولیٰ کا وہ بہت اہتمام کرتے تھے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے دینی مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور عصر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد کمرے میں چلے گئے اور اتنے روئے کہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، دہاڑیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ طالب علم پریشان ہیں، اساتذہ پریشان ہیں، لوگ پریشان، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ کہیں ان کی اولاد میں سے کوئی بچہ یا بچی فوت تو نہیں ہو گیا یا اہلیہ فوت تو نہیں ہو گئی۔ اس شک میں اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کے حضرت کیوں رو رہے ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں، کیا کوئی فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا کسی کا؟ تو فرمانے لگے کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی فوت نہیں ہوا،
آج 20 سال کے بعد میری پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا نقصان کیا ہے، کیونکہ قیامت تک پھر مجھے اور آپ کو یہ تکبیر اولیٰ نہیں مل سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت تو نکل جائے گا نا، آنے والی نماز کی تو ملے گی، لیکن اس نماز کی تکبیر اولیٰ قیامت تک نہیں مل سکتی، چونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اور کتنی بڑی خوشخبریوں سے انسان محروم ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ بہت ضروری ہے، آگے یہ نماز کے ارکان میں یہ چیز آئے گی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی امام کی نام لے کر اقتداء کرے۔ جیسے حرم کے مشہور امام ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، اگر کوئی آدمی گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ جی میں امام عبد الرحمن السدیس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری نام لینا ضروری نہیں۔ اس کا نام لینا ضروری کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ امام کا نام لے لے گا اور وہ امام نماز ہی نہیں پڑھا رہا، کوئی دوسرا امام نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نیت عبد الرحمن السدیس کی ہے، اور نماز پڑھا رہے ہیں عبد الرحمن الحذیفی، تو نیت کچھ کر رہا ہے، نماز کچھ ہے۔ اس لیے کسی کا نام لے کر نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بس عام طور پہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔